تیر ہونا چاہیے، تلوار ہونا چاہیے، حق پہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو مگر دیدار ہونا چاہیے، مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو مگر دیدار ہونا چاہیے۔ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آپ تک پہنچی تو آپ حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں ورنہ آج کل میں بھی نعت اور سہرا پڑھنا شروع کر دیا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ حضرات سبحان اللہ کہیں کہ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کے دھار پر، الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کے دھار پر، بہتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، اور کس کی مجال ہے کہ نظر تک ملا سکے، ابے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر تک ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ تو حضرات دیکھیں، ہمارے آپ کے مہمان شناخواں بھائی محمد سمیر صاحب قبلہ الہ آبادی ممبر شریف پہ تشریف فرمائیں، اور یہ کمیٹی کی طرف سے میں اعلان کر دوں کہ جتنے بھی ہمارے علاقے کے مداحان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو ابھی مجھے ایک رقعہ ملا کہ علاقے کے ہمارے جتنے بھی مداحان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو وہ ایک ایک کلام پہ ہی اکتفا کریں تو بہتر ہوگا، اور ایک کلام، اب اس کو میں اپنی طرف سے اعلان کر دوں، ایک کلام جو ہے اس طرح کا نہ ہو جیسے تقریباً جو ہے 2008 یا 2009 میں جامعہ کے پیچھے جو ہے آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ تھا، جس کی نظامت جو ہے بھائی آصف رضا سیفی کر رہے تھے، اور اس مشاعرے میں ہندوستان کا خوبصورت لہجہ جناب اجمل سلطان پوری جو ہے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے، تو اخیر وقت میں جو ہے بھائی آصف رضا سیفی نے جناب اجمل سلطان پوری کو مائک پہ لایا، کہا دادا وقت کم ہے، بس ایک ہی کلام آپ کو پڑھنا ہے، تو اجمل سلطان پوری صاحب قبلہ نے جب کلام شروع کیا، ایک شعر پڑھا، 2 شعر پڑھا، 3 شعر پڑھا، پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کلام میں 35 اشعار پڑھ گئے جناب اجمل سلطان پوری، پھر آصف بھائی کی طرف دیکھا، کہا آصف بھائی پریشان نہ ہوئیے، اس میں 35 ابھی اور باقی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کلام نہ ہو، وقت کا خیال ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، حافظ حیدر کو بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سردی کا موسم ہے، بہت زیادہ دیر ہمیں آپ حضرات کو بٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو، ہاں ٹھیک ہے، یہاں آگے کرسیاں تھیں، آپ حضرات نے کرسیوں کو پیچھے کر دیا، تو اب یہاں سے ایک سننے سنانے کا ماحول بنائیں، تھوڑا تھوڑا کرسیاں لے کر کے آپ حضرات آگے آ جائیں، آنکھوں کو نبی کے نام پہ اڑائیں، بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں آپ حضرات ہیں تو اپنے ہونے کا احساس دیں، تو میں بلا تاخیر جو ہے جیسا کہ ابھی حضرت علامہ منظور احمد خان صاحب کی بلا نے بتایا کہ ہم اور آپ حضرات اپنے ائمہ کا احترام کریں، ان کا خیال کریں، ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ کو کوئی پروگرام کرنا ہو یا کوئی میلاد شریف کی محفل کرنی ہو، تو آپ جو ہے اپنے ائمہ سے مشورہ لیں، اپنے امام کی قدر کریں تاکہ انہیں بھی لگے، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو ہے بالکل یہ سچی بات ہے، اور اس کو روزانہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے جلسوں میں جو ہے آپ حضرات کسی کے پیچھے جو ہے 10,000 روپے 50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک مسجد کا امام جو مہینوں جو ہے تقریباً 7 سے 8,000 روپے میں آپ کی خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، وہی مسجد ہوتی ہے، وہی مائک ہوتا ہے، وہی مصلی ہوتا ہے، وہی سامعین ہوتے ہیں، ہر جمعہ جو ہے اسے موضوع بھی چینج کرنا ہے، اسے دوسری آیت پہ تقریر بھی کرنی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے محنت جو ہے ایک مسجد کا امام کرتا ہے، تو اب یہ بہتر ہے کہ آپ کی مسجد کا امام جو ہے آپ کے سامنے نبی کی نعت پڑھنے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کی تقریر کا اثر جو ہے آپ حضرات کے اوپر کتنا ہوا ہے، تو میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں بھائی حضرت حافظ وقاری محمد طاہر رضا برکاتی صاحب کی بلا سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نبی محترم کی ثنا خوانی کریں، آئیے نعروں سے استقبال کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر استاذ العلماء خلیفہ حضور مختوم ملت حضرت علامہ الحاج منظور احمد خان صاحب قبلہ شیخ الادب مدرسہ جامعۃ العربیہ خیر آباد سلطان پور تشریف رکھتے ہیں، اور بہت جلد ہم اور آپ حضرات حضرت کے پاکیزہ خطاب کو سن کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں گے۔ دیکھا آپ نے درمیان میں شہنشاہ ترنم بھائی قاری لئیک صاحب قبلہ سلطان پوری، ان کی آمد ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ شہنشاہ ترنم بھائی سمیر رضا الہ آبادی کی آمد ہوگی، تو آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں نعت کے اچھے اشعار پڑھے بھائی مولانا رفیق صاحب قبلہ، واقعی جو ہے شبیر کے جیسا کوئی سجدہ ہو تو بولو، اتنا اچھا شعر آپ حضرات نے سماعت کیا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات اپنی اتنی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنا اچھا شعر پڑھا جا رہا ہے تو بھی آپ حضرات جو ہے خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی زمین پہ ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں لئیک بھائی، اور شعر تو بہت پہلے کا ہے کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، ٹھیک ہے، آواز آپ تک پہنچی تو آپ حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ذرا سارے لوگ جو ہے نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، اور ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے۔ اب لئیک بھائی ایک شعر کی بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، اور ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پہ کوئی لاحول نہ پڑھتا ہو تو بولو، درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، ان پہ تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پہ کوئی لاحول نہ پڑھتا ہو تو بولو۔ حضرات یہ وقت ہے حضرت کی تقریر کا، لیکن منبر شریف پہ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حسنین صاحب کی بلاد تشریف رکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت و منقبت کے کچھ شعر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی تقریر سے ہمیں آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا منبر شریف پہ حضرت حافظ و قاری ابرار احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ یہ سب تشریف لائے۔ میں منبر شریف پر حاضر تمامی مقتدر علماء کرام آپ جیسے مخلص سامعین کی طرف سے ان حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور میرے سامنے حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے تمامی علماء کرام منبر شریف پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد جو ہے یہ کہ بعد دیگرے ہم اور آپ حضرات ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائی مولانا حسنین صاحب قبلہ نے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اچھے شعر پڑھے، انہوں نے مولا علی کا ذکر کیا، غوث پاک سرکار کا ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا، کامران بھائی، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک تو رستہ علی کا نام کافی ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک تو رستہ علی کا نام کافی ہے، اور لحد میں یا علی کہہ کر اچانک جو میں اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک جو میں اٹھ بیٹھا، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک جو میں اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ کارپیٹ وغیرہ جاسم وغیرہ آپ حضرات بچھا دیں اگر بچھانا ہو، یہ چیئر جو ہے
आप हजरात थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाएं, ये खामोशी के साथ धीरे से ये काम पहले ही करना चाहिए था आप हजरात को, इसलिए कि हजरत की तकरीर होने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंजूर अहमद खान साहब किबला शेखुल अदब मदरसा अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर, जो बेहतरीन खतीब भी हैं, बेहतरीन अदीब भी हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हजरत अल्लामा मंजूर अहमद साहब किबला जो है मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हैं, तो हम और आप हजरात अभी हजरत के पाकीज़ा खिताब को सुन करके अपने मालूमात में इजाफा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितने हजरात जो है इधर उधर हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई आप हजरात बैठें अदब एहतराम के साथ। अभी इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे शहजादे मखदूम सिमना हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद नियाज अशरफ साहब किबला आस्ताने आलिया जायज शरीफ की आमद होगी, तो हम और आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। हाँ, ला करके जल्दी तो सारे हाँ, ये जल्दी से आप हजरात इसको कर लें, और जो हजरात इधर उधर हैं मैं उन हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो हजरात भी आकर के बैठ जाएं, अपनी नशिस्त को महफूज कर लें, इसलिए कि हम और आप हजरात जो है उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंसूर अहमद खान साहब किबला शेखुल अदब मदरसा अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर के पाकीज़ा खिताब को सुन करके अपने मालूमात में हम और आप हजरात इजाफा करेंगे। तो जो हजरात साउंड के पास खड़े हैं, अगर वो कमेटी के अहबाब हों तो मैं उन हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि आप हजरात भी बैठ जाएं, जो हजरात इधर उधर हों उन्हें भी आप हजरात बैठने की दावत दें, ताकि लोग इधर उधर ना खड़े रहें, हम और आप हजरात बैठें अदब एहतराम के साथ। देखें ये नात की महफिल है यार, नात की महफिल है। आइए मैं नात के हवाले से एक दो बातें आप हजरात के सामने करूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर हमें आप हजरात को सुननी है, और आप हजरात जो है यहीं से एक सुनने सुनाने का माहौल बनाए। हाँ, यही दिक्कत हुई जो है, यहाँ अच्छी खासी कुर्सियाँ रखी थी, लोग कुर्सियों को भी हटा दिए। अब यहाँ सर्दी में कोई बैठने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि कोई आ करके फर्श पे बैठे, तो जाहिर सी बात है। तो मैं कमेटी के अहबाब से गुजारिश करूँगा कि भाई चेयर आपने हटाया है, आप ही हजरात आ करके यहाँ बैठ जाएं, ताकि ये जगह जो यहाँ सामने खाली दिख रही है, ताकि यहाँ लोग आकर के बैठें। जाहिर सी बात है, देखें ये नात की महफिल है यार, नात की महफिल है। जानते हैं नात शरीफ जब कोई आ करके माइक पे पढ़ता है, जैसे अभी हजरत मौलाना रफ़ीक साहब की बिला पढ़ रहे थे, या हजरत मौलाना हसनैन साहब की बिला ने पढ़ा, या अभी हम और आप भाई लईक से सुनेंगे, या कारी समीर अलहाबादी से हम और आप हजरात नातो मनकबत के अच्छे शेर सुनेंगे। जानते हैं नात शरीफ जो है बहुत ही अदब के साथ कही जाती है, बहुत ही अदब के साथ सुनी जाती है, बहुत ही अदब के साथ पढ़ी जाती है, और जितने अदब के साथ ये सनाखा अभी आप हजरात के सामने पढ़ रहे हैं, और अभी इंशाअल्लाह इसके बाद भी पढ़ेंगे। जानते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत हसन इब्न साबित अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं नात के कुछ अशार लिखे हैं, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं आपको सुनाऊं। तो प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि हसन तुम ये क्या कह रहे हो, बल्कि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर शरीफ को बिछाया। बिछाने के बाद हजरत हसन इब्न साबित अंसारी से मेरे आका ने फरमाया कि हसन अब तुम मिंबर पे बैठ करके मुझे मेरी नात सुनाओ। तो हजरात मिंबर शरीफ पे हजरत हसन बैठे, और मस्जिद नबवी शरीफ की फर्श पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अब प्यारे आका मस्जिद नबवी की फर्श पे हैं, मिंबर शरीफ पे हजरत हसन को बिठाया, तो बिठा करके प्यारे आका ने फरमाया कि हसन अब तुम मुझे मेरी नात सुनाओ। तो हजरात क्या पता चला कि यहाँ से नात पढ़ना ये तो सहाबा की सुन्नत है, लेकिन जहाँ आप बैठ करके सुनते हैं ना, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है कि हम और आप सरकार की सुन्नत अदा करें, तो नीचे बैठ करके तो इतने अदब एहतराम के साथ बैठें, कोई जगह खाली ना रहे, लोग अदब एहतराम के साथ बैठें। अब एक सुनने सुनाने का माहौल बनाएं, सारे हजरात अपने हाथों को नबी के नाम पे उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ, मिंबर शरीफ पे हाजिर तमामी मुक़्तदर व मौक़र उलमा इकराम की दुआओं बरकतों को शामिल सफ़र करते हुए आपकी बस्म मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों के मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप तमामी हजरात तक पहुँचा दूँगा कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले,
کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لیں، ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لیں۔ کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لیں، اور آتش دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، آتش دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، جس کی جانب میرے آقا مسکرا کر دیکھ لیں۔ آتش دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، آتش دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تیر ہونا چاہیے تلوار ہونا چاہیے، تیر ہونا چاہیے تلوار ہونا چاہیے، حق پہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو مگر دیدار ہونا چاہیے۔ مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، مجھ پر بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو مگر دیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو مگر دیدار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ کی تقریر